سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افرا رشید۔ ناظرین، کراچی کی موجودہ صورتحال پر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ کراچی مسلسل بارشوں کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے۔ آخر کب تک کراچی کی عوام یوں بے یار و مددگار رہے گی؟ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے نواب علی وسان صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے شیخ صلاح الدین صاحب، جن کا تعلق MQM سے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نواب علی وسان صاحب سے۔ نواب صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی کی جو بارش کی وجہ سے صورتحال ہے موجودہ، اس کے بارے میں ضلعی حکومت، صوبائی حکومت یا انتظامیہ کر کیا رہی ہے آخر؟ دیکھیں، ظاہر ہے برسات ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے، تو جب تیزی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کراچی یا کوئی لاہور ہو یا KPK ہو یا کوئی اور صوبہ ہو یا کوئی اور شہر ہو یا اسلام آباد ہو، ڈوبتا ہی ہے کہ زیادہ بارش، جب بارش رکی ہے تو ظاہر ہے پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں خود وزٹ کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ پانی بالکل جو ہے نا، مطلب 80% جو مین 90% وہ نکل چکا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ وہ تو میئر کی آپ نے پریس کانفرنس سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسے نہیں ملے، پیسے نہیں ملے، تو وہ اس دن انہوں نے خود کہا کہ مجھے اتنے پیسے ملے، اتنے یہ وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کیے، نہ نالوں کو صاف کیا، نہ کوئی اور چیز کی، نہ کوئی اور بلڈنگ بنائی، نہ کوئی اور پارک بنایا، نہ کوئی ایسی چیز بنائی کہ کم از کم پانی کو نکال سکے۔ ہر ایک آتا ہے اپنا ڈرامہ شروع کرتا ہے، جیسے PTI نے شروع کیا ویسے ہی MQM نے شروع کیا۔ باتیں تو اتنی لمبی چوڑی کرتے ہیں کہ جیسے بڑا عوام کو ان کا ہمدردی ہے۔ اب چینی کی بات، چینی کی کہاں سے کہاں ریٹ ہے، کہاں ہے گندم کا، کہاں ہے، مطلب ہر چیز ایک عجیب ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے، کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے، جب خود ان کے پوچھو تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے سال، ہم تو ابھی آئے ہیں، 2 سال بعد یہ ابھی بھی کہیں کہ ہم ابھی آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ اگر یہ کہیں کہ بالکل یہ کچھ نہیں کرنا، وہ باتیں کرنی ہے، تو پھر تو یہ عجیب سی بات ہوگی۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا، سندھ گورنمنٹ، CM خود، کیبنٹ خود، یہ ساری کراچی کی وزٹ کر رہی تھی۔ ہر ایک جو منسٹر ہے وہ پورے اپنے علاقے ضلع میں گھوم رہا ہے، چیک کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بندہ؟ ہاں ظاہر ہے کوتاہی، کمیاں ہر جگہ پہ ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے سب کچھ صاف کر دیا، ہم نے سب کچھ یہ کر دیا۔ ہم کام بھی کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور آپ کو دیکھو گی کہ کراچی ظاہر اتنی بڑی برسات ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ KPK پشاور نہیں ہے، یہ کوٹا نہیں ہے۔ اس ملک میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، سارے ملک کے لوگ آتے ہیں، سارے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جو جہاں بیٹھا انہوں نے ادھر قبضہ کر کے بیٹھ دیا، پھر آگے وہ کورٹوں کے کیس یہ وہ چلتے رہتے ہیں، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ پلاننگ نہیں ہے تو ظاہر یہ برسات ہوگی تو وہ گھر تو ڈوبیں گے نا، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ بات ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی پلاننگ میں تو نہیں ہے نا۔ DHA کی دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اگر DHA کی طرح یہ بھی پلاننگ کی طرح بیٹھے، پلاننگ کی طرح کریں تو میرے خیال میں بہتری آ سکتی ہے، بہتری سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ کراچی ڈوب رہا ہے، ظاہر ہے کراچی برسات ہوگی تو کہیں بھی ہوگی تو وہ ڈوبے گا۔ پھر میں تو ابھی نیشنل ہائی وے پہ جا رہا ہوں تو نیشنل ہائی وے پہ پانی کھڑا ہے، ہر جگہ پہ کھڑا ہے۔ جب تک برسات کم ہوگی تو ظاہر ہے وہ نیشنل ہائی وے سے بھی پانی چلا جائے گا، کراچی شہروں سے چلا جائے گا۔ جس کو کام کرنا چاہیے وہ کام کرتے نہیں ہیں، وہ بات کرتے ہیں، رکو کرتے ہیں کہ ہمیں صوبہ الگ، جو ان کی باپ کی جاگیر ہے، جو
صوبہ الگ دو اور کراچی ہمارا یہ ہے وہ ہے، ہر ایک کہتا ہے. تو دیکھیے مل جل کے کام کریں اور کریں، بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. ابھی اس کو 50 کروڑ ارب ملے ہیں، وہ کہاں خرچ کیے؟ یہ بتائے تو صحیح نا. میئر جو بڑے ڈرامے کر رہے تھے اس دن رو رہے تھے، تو ابھی بتائے کہاں خرچ کیے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ سب کچھ پیسے بھی دیتی ہے، ڈرامے بھی کرتے ہیں، کام بھی نہیں کرنا، کچھ کرنا بھی نہیں ہے، شکایتیں بھی کرنی، کمپلین بھی کرنی، باقی تو باتیں کرنا تو ہر ایک کر لیتا ہے، پریکٹیکلی کام کوئی نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ میرے خیال میں سب کو سمجھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. لیکن نواب صاحب اتنے سالوں سے حکومت تو آپ کی رہی ہے وہاں پر، تو جب بھی کوئی بارش ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو عجیب بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. ایک پارٹی دوسرے کو، دوسری پارٹی تیسرے کو بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی خود ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ بتا دوں، مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو بھی ملا ہے نا، مینڈیٹ تو ایم کیو ایم کو بھی ملا ہے نا. تو پھر وہ وفاق میں ان کی حکومت ہے، تو کیوں نہیں کام کرتے، کیوں نہیں دکھاتے کہ ہم آپ کے ہمدرد. یہ کام ہے ہم کو سندھ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کریں. یہ پانی کا صاف کرنا، نالے کا صاف کرنا کس کا کام ہے؟ یہ میئر کا کام ہے نا. تو یہ میئر کون ہے؟ ایم کیو ایم ہے نا. یہ باتیں تو کر لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں صاف کرتے، کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ یہ سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جب ان کو پیسے مل رہے ہیں تو کام کریں. گراس روٹ پہ آپ نے جو لوکل گورنمنٹ بنائی ہے، لوکل گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر ان سے پوچھے نا، کیوں نہیں کام کرتے، کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں کہیں برسات میں میئر نظر آیا تو یہ کہیں گھوما ہے یا کہیں کیا گیا ہے. وہ ڈرامے کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی لوگ جو اتنا ووٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملا ہے کراچی سے، کیوں نہیں کام کرتے، کیوں نہیں وفاق سے پیسے لیتے، کیوں نہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پیسے ملنے تھے وہ کیوں نہیں مل رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں سندھ کو؟ آپ یہ برسات کیا لاہور میں نہیں ہے؟ یہ برسات پشاور میں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ادھر سب کچھ ٹھیک ہے، برسات چل رہی ہے، سب کچھ ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے. مین پرابلم ہے ادھر لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں لاہور اور پشاور میں. آپ لوگوں کو بار بار کراچی دکھا رہے ہیں. کراچی دکھائیں تو ایم کیو ایم سے پوچھیں میئر آپ کا ہے، پی ٹی آئی سے پوچھیں ووٹ آپ کو زیادہ، آپ خود کہتے ہو نا لوگوں نے دیا ہے تو آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ وفاق میں آپ کی حکومت ہے، آپ کام کرو. ہم تو کرتے رہتے ہیں، ہم تو کریں گے. یہ سندھ ہمارا ہے، ہم تو کراچی کو الگ تو نہیں سمجھتے نا. سندھ ہمارا ہے، کراچی بھی ہمارا. ہم تو کام کر رہے ہیں جو ہماری نیک نیتی کے ساتھ. اگر کوئی کہے کہ آپ کام نہیں کریں تو اگر ان کو احساس ہے تو وہ خود کریں. ہم تو کام کر رہے ہیں، ہمیں جو جتنے پیسے مل رہے ہیں ہم اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں. ریونیو تو کراچی سب سے بڑا دیتا ہے وفاق تو کچھ بھی حصہ نہیں دیتا. اچھا نواب صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی عوام منتظر ہے کہ کون آئے گا اور کون آگے آ کے ان کی مدد کرے گا. تو اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا وفاق آگے آئے گی یا سندھ حکومت آگے آئے گی عوام کی مدد کے لیے؟ سندھ گورنمنٹ ہے اور ہم مدد کر رہے ہیں. ہم تو جا رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، گلی گلی دیکھ رہے ہیں. جو ہمیں پہنچتا ہے کہ ہم کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، جو ہماری طرف سے ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. باقی کوئی کہے کہ وہ جس کو زیادہ باتیں کرنا ہے، یہ جو پی ٹی آئی جو ایم کیو ایم ہے نا وہ کرے نا، وہ ان کا رائٹ نہیں ہے کیا؟ ووٹ تو ان کو ملے ہے نا. کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کرتے تو پیار کا جواب پیار سے دے دیں نا لوگوں کو جواب. اچھا نواب صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حصے کے سارے کام کر رہے ہیں، تو کراچی کی صورتحال میں بہتری دیکھنے میں کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں بہت سارے پیسے درکار ہیں کراچی کے کام کرنے کے لیے. 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں کراچی میں، تو ان سے پیسے چاہیے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے دے گا وفاق. 18 امینڈمنٹ کے پاس جو ہمارے پیسے ہیں ان کے پاس وہ دے تو ہم کام شروع کریں نا. اچھا نواب صاحب، اب آپ کی نظر میں حالات کی بہتری کے لیے آخر کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی کوئی آ جائے کہ سب اگر وفاق کو پیسے دینے ہیں، کام کرنے ہیں تو وفاق ہمیں پیسے دے دے، ہم کام کریں. جو ہمارے رائٹ بنتے ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں دیتے تو ہم کام کریں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں پوری سندھ میں. سندھ ہمارا ہے پورا. کراچی کوئی کراچی کی بات نہیں ہے، پوری سندھ کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں سپر ہائی وے سے جا رہا ہوں، نیشنل ہائی وے پہ جا رہا ہوں، ہر جگہ پہ پانی کھڑا ہے. یہ بھی ہماری کوتاہی ہے، یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ پانی نیشنل ہائی وے پہ کیوں کھڑا ہے. یہ پوچھو نا نیشنل ہائی وے کس نے بنایا؟ یہ تو وفاق نے بنایا نا، ہم نے تو نہیں بنایا نا. اور ان پوچھو کہ یہ پانی کیوں ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ جب لیتے ہو سب باتیں کرتے ہو. باقی کراچی کسی کی، بھائی کوئی بھی کہے کراچی کسی کی جاگیر نہیں ہے. کراچی ان کی ہے جو سندھ کے رہنے والے ہیں، جو سندھ جو مانتے ہیں کہ یہ ہمارا
کہیں گے کراچی کو الگ کر دیں گے, اس کو الگ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. یہ ان کی بھول ہے, ان کا دماغ ہوگا خراب ہوگا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا سندھ ہے, سندھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سندھ میں چاہے کراچی ہو چاہے سندھ ہو, ہم پوری طرح کام کریں گے. اور جو بھی کہنے کو اگر کسی کو شوق ہے آئے, پیسے دے کے آئے, کام کریں, ہم ان کو ویلکم کہیں گے ان کو. ناظرین, اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں شیخ صلاح الدین صاحب. شیخ صاحب, کراچی کے حالات تو بڑھتی بارشوں کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, تو کراچی کی عوام بیچاری کہاں جائے, وہ کس سے مدد مانگے, وہ کیا کرے اب؟ دیکھیں, ایک عرصے سے جو کراچی کی سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہوا ہے, اور جو واٹر سیوریج ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بھی اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنے سیوریج سسٹم کو جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے. سندھ گورنمنٹ جو ہے کچھ سننے کو تیار نہیں ہے, اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کئی دفعہ جو ہے اسمبلیز کے اندر ہمارے ایم پی ایز نے بات کی ہے, فلور آف دا ہاؤس بہت ساری چیزیں اٹھائی ہیں کہ کم از کم شہر کی حالت ازار کو دیکھ لیں کہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہر سال بارش ہوتی ہے, بارش سے پہلے جو ہے نالوں کی صفائی یاد آتی ہے. صرف جولائی کا جب آخری تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں, بارش میں ایک ہفتہ رہ جاتا ہے, تو بہت سارے جو یہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ نالوں کی صفائی ہونی چاہیے. نالوں کی صفائی تو پورے سال ہونی چاہیے تاکہ نالے جو ہے خشک رہیں, بارش کے جو نالے ہوتے ہیں جو اس کو خشک ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ٹنوں کچرا اس کے اندر پہلے ہی موجود ہوتا ہے. پھر پرانا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر سیوریج اس کے اندر ڈالا ہوا ہے, تو وہ سیوریج کی وجہ سے وہ پہلے ہی ابل رہے ہوتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ 1 ٹن کچرا ہوتا ہے تو جب وہ گیلا ہو کے ویسے بھی 4 ٹن بن جاتا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کام کے اندر ہیں, اب یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, جو کچرے اٹھانے کا جس کے پاس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی اپنی پوری طرح سے جو ہے اس کی جو ہے توجہ نہیں ہے. اور معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ کہیں پر اگر جو ہے وہ 100 ٹن کچرا پڑا ہوا ہے تو وہ 50 ٹن اٹھا دیتے ہیں, پھر 50 ٹن چھوڑ جاتے ہیں, پھر اگلے ہفتے پھر وہ 50 سے بڑھ کر پھر وہ 100-150 ٹن ہو جاتے ہیں. تو یہاں یہ حالت ہے کہ کراچی کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کراچی کی آبادی کی ایک رفتار ہے جو ایک ویسے بڑھتی ہے نیچرل اس میں, اور ایک ہوتا ہے انفلکس جو ہوتا ہے, لوگ جو مختلف صوبوں سے یہاں پہ آتے ہیں اپنے روزگار کے حوالے سے, اپنے بزنس کے حوالے سے, اور کافی لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے کہ یہاں پھر اپنا روزگار ہی ملتا ہے تو پھر وہ یہیں رہ جاتے ہیں. اب ان کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ جو ہے کوئی پراپر یہاں پر جگہیں ہوں جہاں پر ان کو لو کاسٹ پہ کوئی چیزیں مل جائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ایسی جگہوں پہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں کہ جو بعد میں جو ہے مصیبت کا سبب بنتا ہے ان کے لیے بھی اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو نالوں پہ اتنی انکریجمنٹ ہے کہ سارے نالے جو ہیں باٹل نیک ہو کے رہ گئے. یہ ایک آبادی کا بڑا حصہ ہے جو شفٹ کرنا ہے. یہ کئی دفعہ سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹس لے کے سپریم کورٹ نے بھی کہا, لیکن جو ہے سپریم کورٹ کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. کئی جگہوں پہ تو انکریجمنٹ جو ہے وہ زبردستی بھی جو ہے جو اینٹی انکریجمنٹ والوں نے جو ہے اس کو سارے غیر قانونی جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو ہٹایا بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر وہ آ کے پھنس جاتے ہیں. اچھا, تو شیخ صاحب, حکومت تو وہاں ہمیشہ سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی رہی ہے, تو پھر ان سارے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ کی, جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ابھی 40 سال سے پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے. ایم کیو ایم ضرور ان کے ساتھ کولیشن میں تھوڑے وقفے کے لیے آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جو ہے وسائل یا وہ جو ہے اختیارات نہیں تھے جس کے اوپر وہ کام کرتے. آج اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا میئر کراچی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اختیارات نہیں ہے, تو اس میں حقیقت یہی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں, فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ ہے واٹر اینڈ سیوریج کا, وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. کچرا اٹھانے کا اختیار جس کو ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب
یہ تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، پھر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، پھر بلڈنگ اتھارٹیز ہیں، یہ سارے کے سارے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے نا. یہ تو ابھی سے نہیں ہے، یہ ایک جب تھوڑا سا اگر آپ پیچھے اس کو ماضی میں جائیں گے کہ ہمارے قانون تھا 2001 کا، انہوں نے خود چینج کر کے ساری چیزیں اپنے پاس کر دیں. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ جب 2005 میں الیکشن ہوئے تھے، جب میئر کراچی جو ہے ایم کیو ایم سے تھا، تو اس وقت جو ہے پوزیشن بالکل ڈفرینٹ تھی، کیونکہ سارے اختیارات اس وقت جو ہے میئر کے پاس ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوئی 9 کے اندر، 9 کے بعد انہوں نے پورے اختیارات جو ہے اپنے پاس لے لیے تمام چیزوں کے. اس کے بعد جب لے لیے تو پھر ان کا فرض بنتا ہے سندھ گورنمنٹ کا، یا پھر سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو کا بنتا ہے. اگر چیف ایگزیکٹو صوبے کا نہیں کر رہا ہے تو پھر پرائم منسٹر اس کو دیکھے، فیڈرل گورنمنٹ دیکھے کہ آخر کیا وجوہات ہیں. ہم بار بار جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی، کہ کراچی کے لیے ایک ایسا پیکیج کر دیں کہ جہاں پر آپ کا شہر جو سب سے زیادہ جو ہے اس وقت ریونیو بھی دیتا ہے، تو کم از کم اس ریونیو کا کچھ حصہ تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی دے دیں، اس کے انفراسٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے. یہاں پر جو ہے تمام جتنی بھی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں بن چکی ہیں، جو کہ گھر ہوتے تھے پہلے، اب وہ جو ہے 10 15 20 منزلہ عمارات میں بڑی بلڈنگوں میں چینج ہو چکا ہے. تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہونا تھا، وہ ہو گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بڑی گفتگو ہو رہی ہے بہت سارے مسائل پر کراچی کی، اچھی بات ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے، اس سینسس کا جو مردم شماری کا ہے، جو اس وقت بھی ایم کیو ایم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے اس کے اندر اپنی پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کتنے عرصے سے، کہ اس کی آبادی کو کم دکھایا گیا. کیوں کم دکھایا گیا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر جو ہے وہ سیٹیں بڑھ جائیں گی شہری آبادی کی. تو یہ تو میرے خیال میں ناانصافی ہے، عوام کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، اور صوبے کے ساتھ بھی. تو یہ جو ہے صرف اپنی جو ہے وہ میجورٹی کے لیے، کہ ہماری جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو سی ایم شپ چھن جائے، یا مطلب یہ کہ ان کے پاس سے اختیارات ہٹ جائیں، تو انہوں نے سارے اختیارات بھی اپنے پاس لے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے سپریم کورٹ کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ ان اداروں کو بلوائیں. اور ایک تو یہ کہ جو ہم نے پورے 4 سال کے اندر میئر کراچی مسلسل جو ہے وہ چیختے رہے کہ بھئی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں میرے پاس، اور اس کے بعد یہ تھا کہ 140A جو لوکل گورنمنٹ کا قانون تھا، جو آئین، جو 18ویں آئینی ترمیم میں جو بات کی گئی تھی، اس کے مطابق وہ بھی پٹیشن جو ہے وہ داخل کی گئی تھی کہ کم از کم ان معاملات کو جو ہے سپریم کورٹ ایکشن لے لے، اور وہی وہاں سے اگر امپلیمنٹ کروا دے گا تو اس شہر کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوا. تو یقیناً اب سپریم کورٹ کا ہی فرض بنتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ تمام جتنے بھی پٹیشن ہیں اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کا فیصلہ کریں. ورنہ جس طرح ابھی کراچی، جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی ڈوبا ہوا، یقیناً اس وقت جو ہے تمام علاقے کراچی کے جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. اچھا، تو شیخ صاحب، اب عوام کراچی کے اس انتظار میں ہے کہ کون آگے آئے گا اور ان کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ تو منتظر ہے مدد کی، ظاہر ہے. تو اب وفاق سامنے آ کے مدد کرے گی یا پھر سندھ حکومت آگے آئے گی مدد کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یقیناً بارشیں بھی بہت ہوئی ہیں، یہ ایسی بارشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پہ، کیونکہ یہ قدرتی آفات کہہ سکتے ہیں آپ جو بھی ہے. تو اب یہ اگر بارشیں رکتی ہیں 2-3 دن کے اندر، جو اگر حالات صحیح ہوتے ہیں تو پانی جو ہے خود بخود بھی نیچے اتر جاتا ہے اور پھر سمندر کی طرف یہ رخ کر لیتا ہے. تو جب یہ، کیونکہ یہ تو اس کو تو ابھی کوئی مشینری کچھ نہیں کر سکتی اس وقت، تو کوئی مشینری بھی لگائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جتنے نالے ہیں، جتنے برساتی نالے ہیں، سب جیم ہوئے ہیں، اسٹک اپ ہوئے ہیں، کیونکہ سارا جا کے جو اس کے مین جو ہولس ہیں سب اس کے اندر جو ہے جمع ہو گیا. تو اس کو تو اس وقت میرے خیال میں اب کام کرنا بھی اس لیے جو ہے اب مشینری بھی جو ہے اس کا سب ضیاع ہو جائے گا، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو پیچھے سے آ رہی ہیں بہت فاسٹ، پانی کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا فاسٹ ہے کہ وہ جا کے پھر وہ اسٹک اپ ہو جاتا ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے بند بھی ٹوٹ گئے رات کو، اور علاقوں میں پانی آ گیا، گھروں میں لوگوں کے جو ہے پانی تھا. تو اب یہ تو دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ابھی تو کوئی بھی، کیونکہ ابھی سندھ گورنمنٹ بھی جتنے بھی ان کے چیف منسٹرز ہیں یا ان کے منسٹرز ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ کر نہیں پائیں گے. 2-3 روز میں جب پانی خود ہی اتر جائے گا. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ بیٹھیں
اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے اور کراچی کے نہیں بھی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں بھی ایک منی پاکستان ہے اور سب سے زیادہ جو ہے ریونیو آپ کو دے بھی رہا ہے، تو اس کے لیے سوچا جائے تاکہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس سے مزید مستفید ہو سکے۔ جی بہت بہت شکریہ نواب علی وسان صاحب کا اور شیخ صلاح الدین صاحب کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ پروگرام سے فی الوقت کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔